انتہائی واجب الاحترام حضرات بزرگان محترم، عزیزان ملت، برادران اسلام، ماہ محرم الحرام کے اندر جہاں بے شمار واقعات ہوئے، وہاں پر اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے گھرانے کی مظلومانہ شہادت۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا، چند ایک کا تذکرہ کیا بھی تھا۔ آج کی اس مجلس میں کہ حضرات اہل بیت کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبے دیے ہیں وہ تو اپنی جگہ، اگر ہم تھوڑا سا ان سے بھی نیچے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر بھی بہت کچھ ملتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب کے سب نسب ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس دنیا کے اندر کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں، دادا پر دادا خاندان میں کوئی ایک ایسا گزرا ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے مشہور ہوا، آج آپ فخر سے بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں کی اولاد میں سے۔ اگر کوئی اللہ والا گزرا ہے، اس پر ہم اور فخر کر سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ وہ ہماری پشت کے اندر تھے، ہم اسی کی نسل سے۔ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہو، اس کی اولاد ہو، اگرچہ آج در بدر کے دھکے کھائے، ٹھوکریں کھائے، لیکن وہ اس بات پر ضرور فخر محسوس کریں گے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سب ختم ہو جائیں۔ کوئی یہ آگے نہیں بتائے گا میں فلاں ولی کا بیٹا ہوں، فلاں بادشاہ کے بیٹا ہوں، میں فلاں ذمہ دار کا، فلاں خان صاحب کس کس کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں جائے گا، حسب و نسب اس چیز کو وہاں پہ نہیں پوچھا جائے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت صرف ایک نسب کو باقی رکھیں گے، اور فرمایا وہ نسب میرا ہوگا کہ جو میری آل میں سے آگے چلیں گے، قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، فرمایا میری نسل دنیا میں بھی باقی رہے گی، آخرت میں بھی باقی رہے گی، اور اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس رشتے کو برقرار بھی رکھیں گے، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اور حق دیں گے کہ اپنی نسل کے اندر جتنے بھی قیامت تک لوگ آئے ہیں ان سب کے لیے آپ شفاعت کریں، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور فرمایا میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا جو مجھ سے محبت کرے میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ کو تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ وہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر تو نے اس کو تکلیف دی تو تو نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو نبی سے محبت کرتا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی آل اولاد سے بھی محبت کرے۔ اب میں اور آپ اس چیز کو دیکھیں، بہت سے واقعات ہیں، دو تین آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ عراق، وہاں کی ایک عورت تھی، خاوند فوت ہو گیا، وہ اپنے بچوں کو لے کر کسی دور علاقے میں پہنچی۔ اب گھر والا بھی نہیں ہے، صرف بچے ہیں معصوم، اور یہ وہ دور تھا کہ جب عزتیں محفوظ ہوا کرتی تھی۔ اللہ آج بھی اس دور کی بہاریں اور رونقیں عطا فرمائے۔ آج کے دور کے اندر کوئی گلی کوچے کے اندر نہیں، سنسان سڑک پہ نہیں، بلکہ موٹر وے پہ بچوں کے سامنے ان کی جنت کو لوٹ لیا گیا۔ یہ قیامت کو دعوت نہیں دی جاتی، یہ اللہ کے عذاب کو چیخ چیخ کے پکارا نہیں جاتا۔ جہاں ایک واقعہ ہو تو وہاں پہ پوری
دنیا کے اندر جہاں بے بسی ہو، بے حسی ہو، پھر وہاں اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، اور جو ہم نے عذاب دیکھے ہیں بہت کم ہیں۔ اللہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر دور کسی علاقے میں آئی اور وہاں آ کے معلومات کی کہ میں غریب عورت ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، کوئی ایسا گھر بتاؤ کہ جو میری مدد کر سکیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر 2 لوگ ہیں، بڑے مشہور ہیں، سخی ہیں، تھوڑا گھٹ کر، اور وہ سخاوت ان کی مشہور ہے، وہ ضرور تیری مدد کریں۔ ہاں، ان میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم مجوسی۔ وہ عورت مسلمان کے پاس گئی، مسلمان کو ترجیح دی اور جا کے اس کو کہا کہ میں آل رسول سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سید زادی ہوں، ساتھ میرے معصوم 2-3 بچے ہیں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ معصوم بچے ہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ میری کو مدد کر دو۔ اس نے کہا سید زادی ہے، آل رسول کی بیٹی ہے، کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی پروف دو کہ تو آل رسول سے، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اور تو یوں نہ کہتی میں آل رسول سے ہوں، تو مجھے ویسے کہتی میں بیوہ ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، میں تیری مدد کر دیتا۔ تو نے کہا آل رسول سے ہوں تو ٹھیک ہے، میں قدر کرتا ہوں، لیکن اس پر کوئی ثبوت دے دو۔ وہ عورت میں دور دیہات سے آئی ہوں اور یہاں پہ میں پردیسی ہوں، سفر کے اندر ہوں، مسافر ہوں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، میرا گھر بار علاقہ رشتہ دار نہیں، میں اب تجھے کیسے بتاؤں، کیا پروف دو؟ تو وہ عورت خاموشی سے واپس آئی اور اس سخی نے دوبارہ نہیں بلایا۔ وہ عورت چلی گئی اپنے بچوں کے پاس، پھر دل میں خیال آیا کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ وہ دوبارہ پھر مجوسی کے پاس آئی اور جا کے اس کو کہا میں غریب ہوں، بیوہ عورت، سید زادی۔ جب اس نے سنا سید زادی، وہ ویسے لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور پھر جب اس نے سنا سید زادی ہے، مسلمانوں کے خاندان کے اندر یہ اعلیٰ درجے کا خاندان ہے، تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں قدر کرتا ہوں، بتا تیرے بچے کہاں؟ اپنے ملازموں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے بچوں کو لے کے آؤ۔ اس کے بچوں کو لایا گیا، ان کو کھانا کھلایا، اس مجوسی نے ان کو بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر ان کو کمرہ دیا، اور اس کے اندر بھی سردیوں کے اندر آگ لگا دی کہ یہاں اپنے بچوں کو گرم کرو، سیک دو۔ جب اس نے اتنی قدر کی، رات کو سو گئے، بچے بھی سو گئے، ماں بھی سو گئی، وہ مجوسی بھی سو گیا، وہ مسلمان سخی بھی سو گیا، سب سو گئے۔ رات کے سناٹے کے اندر وہ مسلمان سخی دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا محل ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ کس کا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لاتے ہیں، فرمایا یہ ایمان والے کا ہے۔ کہا جی میں بھی ایمان والا ہوں۔ فرمایا داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا جب میں چلنے لگا، آقا علیہ السلام نے فوراً روک دیا، ٹھہر جاؤ، پہلے اپنے ایمان کی سند پیش کرو، ثبوت پیش کرو، پھر اس محل کے اندر جا سکتے ہو۔ اس نے کہا ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں۔ فرمایا خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ اور ادھر وہ مجوسی، اس کو وہ محل دے دیا گیا۔ اس کی فوراً آنکھ کھلی، اپنے ملازمہ کو بلایا۔ وہ عورت آئی تھی، بیوہ آئی تھی، سید زادی آئی تھی، جلدی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا وہ مجوسی خاندان کے پاس چلی گئی، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک سید زادی تمہارے پاس آئی ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے گارنٹی مانگی تھی اس کے سید زادے ہونے کی، آپ کو گارنٹی نہیں ملی، آپ نے کوئی مدد نہیں کی، آپ کو محل میں جانے کے لیے بھی گارنٹی مانگی گئی تھی، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میں نے بغیر ثبوت کے ان کی خدمت بھی کی ہے، بغیر ثبوت کے مجھے وہ محل بھی مل گیا۔ فرمایا یہ محل اب تمہیں نہیں ملنے والا۔ جو آل رسول کی قدر کرے اللہ اس کو یہ اعزاز دے دے، تو سوچئے جو اہل بیت آقا علیہ السلام کے قدر کرے، ان کے احکامات پر عمل کرے، اللہ اس کو کیا مقام دے۔
بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہے جس کے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، محدثین کا بادشاہ۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، خواب میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ دمشق کے اندر جاؤ، شام کے اندر، وہاں جا کے ایک شخص ہے ابراہیم، اس کو جا کے میرا سلام دو اور اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے بالکل قریب ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جاگ ہوئی، میں نے درسی پڑھنا شروع کیا اور یہ سوچا خواب تھا، بزرگوں کے خواب بھی ان کو اشارے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں کشمکش کے اندر جاؤں نہ جاؤں، کون ہوگا جانتا نہیں کسی کو، ملک شام کہاں پہ ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ خواب کے اندر تشریف لائے۔ فرمایا عبداللہ گئے نہیں؟ یا رسول اللہ میں آج جاؤں۔ فرمایا مجھے جاگ ہوتی ہے، میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور سفر پہ نکل جاتا ہوں ملک شام کی طرف۔ وہاں چلتے چلتے پہنچ جاتا ہوں، وہاں جو جاننے والے تھے، شہرت ہو گئی، چرچا ہو گیا کہ عبداللہ ابن مبارک ملک شام کے اندر آ گئے۔ میں نے اپنے ملنے والوں سے کہا کہ یہاں پہ کوئی ابراہیم نامی شخص رہتا ہے، مجھے اس سے ملنا۔ وہ بڑے سن کے حیران ہوئے، آپ امیر المؤمنین فی الحدیث، اور وہ شخص وہ تو پارسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، مسلمان بھی نہیں ہے، آپ اس سے کیا ملاقات کریں گے؟ اور ادھر یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ خود بھی پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ ایک طرف مجھے خواب میں بتلایا گیا کہ اس کا محل جنت کے اندر میرے بالکل قریب ہے، اور دوسری طرف یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ تو پارسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، ایمان والا بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے کہا مجھے بس ایک پیغام اس تک پہنچانا ہے اور مجھے لازمی اس سے ملوا دو۔ وہ ان کو لایا گیا ان کے محل کے قریب، دروازہ بجایا گیا، خدام نے جا کے بتایا ابراہیم کو کہ ایک شخص آیا ہے، نام اپنا عبداللہ ابن مبارک بتاتا ہے، وہ اندر آنے کی آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ جلدی ان کو اعزاز کے ساتھ لے کے آؤ، یہ تو مسلمانوں کے مجتہد ہیں، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان کو جلدی لے کے آؤ۔ عبداللہ ابن مبارک کو لایا گیا اندر۔ فرماتے ہیں میں جب اندر گیا تو وہ ابراہیم نامی شخص بہت بوڑھا، بالکل سفید بال اس کے سر کے، آنکھوں کے، اور آنکھوں کی بھویں اتنی بڑی اور بڑھ چکی تھیں کہ وہ بالکل آنکھیں اس کے اندر چھپی ہوئی، اور وہ گردن کو اٹھا کے وہ غور سے دیکھا کرتا، اتنا بوڑھا۔ میں نے جا کے اس کو سلام کیا، اہل کتاب میں سے تھا، میں نے جا کے سلام کیا اس کو، قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی ایک خواب میں نے دیکھا ہے، وہ آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں، کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک تم میرے پاس آئے ہو، میری بڑی سعادت مندی ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام میرے گھر پہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی بات مجھے ہے جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، میں خود نہیں آیا۔ کس لیے بھیجا؟ کہا مجھے اس طرح بتلایا گیا کہ جنت کے اندر تیرا گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے بالکل ساتھ ہے۔ وہ اس نے سنا تو وہ فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اچھا تو نے خود خواب دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا، اور تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر جنت کے اندر تیرے گھر کی نشاندہی کر دی گئی۔ اب مجھے بتلا کہ تیری کون سی نیکی ہے جو تجھے کام آئی؟ اس نے بتلایا کہ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان تینوں کا آپس میں نکاح کیا، ان کے مسلک میں جائز تھا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، ہمارے اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بات اس کی نہیں ہے، میں صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ میرے 3 بیٹے بیٹیاں، ان کی شادی جب ہونی تھی تو میں نے کہا خوشی کا موقع ہے، میں نے اپنے ملازموں کو، اپنے جتنے بھی کام کرنے والوں ان سب کو بتایا کہ اتنی بڑی دعوت کرنی ہے کہ ہمارے ملک شام کے اندر کسی اور نے نہ کی۔ وہ سب خدمت کے اندر لگ گئے، 1 ہفتہ انتظامات ہوتے رہے، اور پھر مہمانوں کو بلانا شروع کیا۔ پھر ایک دن شرق سے بلایا گیا، دوسرے دن مغرب سے بلایا گیا، تیسرے دن جنوب سے بلایا گیا، چوتھے دن شمال سے بلایا گیا، قریب والوں کو، پھر آگے دور والوں کو شروع کیا گیا۔ اس طرح کرتے کرتے 8 دن گزر گئے، میں ان کی دعوتیں کر رہا تھا۔ 8ویں دن میں جب اس دعوت سے گھر جا رہا تھا،
اپنی سواری کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بگی کے اندر، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے میں نے راستے میں سنا کہ کہیں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ میں نے فوراً سواری روکی، میں نے کہا دیکھو یہ کون رو رہا ہے؟ پتہ کیا کہ یہ بچے رو رہے ہیں۔ میں اتر کے گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کی بندی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا ابراہیم تیری دعوت کھائی، لوگوں نے کھائی، مشرق مغرب شمال جنوب کے لوگوں نے کھائی، اپنوں نے غیروں نے کھائی، کتوں نے کھائی، جانوروں نے کھائی، سب نے کھائی، کیا فائدہ ایسی دعوت کا کہ ایک سید زادی اور اس کے بچے تیری دعوت سے محروم رہ جائیں؟ اس نے کہا میں نے سب کو دعوت دی ہے، تجھے بھی دعوت تھی، تو بھی آ جاتی۔ کہا آقا علیہ السلام کے معصوم بیٹی ہوں، چل کے گوارا نہیں کرتی میری عزت کہ میں اپنے بچوں کے لیے کہیں پہ چل کے جاؤں، اللہ مجھے روزی دیتا۔ فرمایا جب میں نے یہ سنا میں کام کیا، لرز گیا، میں نے فوراً انتظامات بند کر دیے کہ سب سے پہلے اس بچی کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھرو اور پھر بعد میں کچھ دیکھا جائے۔ میں گھر گیا، وہاں سے میں نے سامان اٹھوایا، خشک سامان اٹھوایا، گندم اٹھوائی، سبزی جات جو کچھ تھا اس کے ساتھ دینار اٹھائے، تھیلی بھری، اور پھر میں خود لے کر اپنی سواری پہ اس عورت کے پاس پہنچا۔ کہا اللہ کی بندی یہ لے، خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، اور جب یہ ختم ہو جائے میرے دروازے پہ آ جانا۔ اور میں نے اس سے معافی بھی مانگی، آقا علیہ السلام کی آل اولاد سے ہے، معصوم بچی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میری کوتاہی کہ میں تجھے نہ بلا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ ان بچوں نے جھولی اٹھائی کھانا کھانے کے بعد، کہا اللہ اور تو ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے، تو نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، صرف اتنی دعا کرتے ہیں آخرت کے اندر اس کا گھر میرے نانا کے گھر کے قریب بنانا۔ کہا اس یتیم بچے کی دعا شاید قبول ہوئی۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا واقعی یتیم کی آہ بھی جلدی پہنچتی ہے، دعا بھی جلدی پہنچتی ہے، اچھا مجھے اجازت میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاتے کہاں ہوں؟ بیٹھو، یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، جوانی تھی، بڑھاپا آ گیا، اب اس وقت میری ایک گزارش ہے، جاتے جاتے مجھے کلمہ پڑھ کے ایمان والا تو کرتے جاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور اسی دن شام کو وہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پہلوان تھے، اور بغداد کے اندر پہلوانی کا زور اس طرح تھا، آج کے دور میں کرکٹ کا سمے جہاں لوگ میچوں کے اوپر پاگل ہوتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ ایک چرچا ہوا کرتا تھا، اور اس کو بڑے غور سے دیکھا کرتے۔ ایک عرصہ گزر گیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلوان تھے، نام تھا، کوئی شکست دینے والا سامنے نہیں آیا، چیلنج ہو گیا پورے بغداد کے اندر جنید سے بڑا پہلوان کوئی نہیں جو ان کو شکست دے۔ ایک عرصہ گزر گیا، بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھتے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی فخر محسوس کرتا کہ اس وقت میری بغداد کا سب سے طاقتور ترین شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پہلوان وہ بھی فخر محسوس کرتا کہ بغداد کا جو سب سے بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنے میں ایک غلام آیا، کہا جی جنید سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک شخص سامنے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا چیلنج قبول کیا جائے۔ فوراً سب کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے؟ آج تک بڑا چیلنج نہیں آیا، کوئی پہلوان سامنے نہیں آیا، اچانک ایک شخص آتا ہے کہ میں کشتی کرنا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ اس کو بلایا گیا، کمزور سا بالکل نوجوان، کہا کہ تو لڑائی کرے گا؟ جی بالکل میں لڑائی کروں گا۔ پہلوانی جانتے ہو؟ کہا خوب جانتا ہوں، فلاں تاریخ کو فلاں میدان کے اندر سب لوگ جمع ہو جائیں، وہاں جنید کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ جنید بغدادی بھی جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتا ہے، پوری خلقت جمع ہے، اور جنید بغدادی ایک نام ہے، وہ بادشاہ وہ بھی آ گیا، اور مقابلہ شروع ہوا۔ تو اس کمزور شخص نے آ کے اس کے کان میں کہا جنید میں جانتا ہوں تو طاقتور ہے، میں جانتا ہوں اس میدان کے اندر تجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے، مگر میں ایک غریب ہوں، آل رسول سے ہوں، اپنے گھر والوں کو روزانہ یہ کہہ کے آتا ہوں شہر جا رہا ہوں مزدوری کر کے کچھ لاؤں گا، یقین مانو 3 دن سے آل رسول کی اولاد بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، میں تیرے سامنے یہ ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ آج کے یہ مقابلہ تو ہار جا، میں شام کو لے کے جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے کچھ، اور یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن آقا علیہ السلام سے میں تجھ سے ایک ایسی دستار لے کے دوں گا نورانی جو دنیا میں کسی کو نہیں پہنائی گئی، جو آخرت میں بھی شاید کسی کو پہنائی جائے، صرف اتنا سوال ہے کہ تو آج مجھ سے ہار جا۔ جنید کہتے ہیں اس کی آواز کے اندر پتہ نہیں کیا درد تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے،
कुश्ती शुरू हुई, दाव पेच लगाए, जुनैद फौरन नीचे आ गए और वो मासूम सा शख्स, कमज़ोर सा शख्स, वो इतने बड़े पहलवान को गिराने के बाद उसके सीने के ऊपर चढ़ के फतह का आलम लहराया। लोगों ने उसको उठाया, अब जीत गया ये, अब ये 1 नंबर पे आ गया। अब जुनैद जो हार गए, जो बादशाह के करीब बैठते थे, जो दरबार के अंदर एक मकबूल शख्स था, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं। लोग उसको रोंगते जा रहे हैं, लोग उसके ऊपर से चलते जा रहे हैं, और इस शख्स को लोगों ने कानों पे उठाया, बादशाह के सामने पेश हुए। बादशाह ने एजाज़ व इकराम से नवाजा, बहुत इनामात दिए गए, लोगों ने भी बहुत कुछ दिया, और वो जुनैद पड़े रहे। मुकाबला ख़त्म हो गया, वो लोग चले गए, भीड़ ख़त्म हो गई, उस मिट्टी के अंदर से उठते हैं। और आज इस जिल्लत का, इस शिकस्त का जो सुरूर उनके अंदर आ रहा था, वो आज से पहले जितनी फतह हुई थी इतना नहीं नसीब हुआ। घर आते हैं, नहाते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। फिर कानों के अंदर वही आवाज़ गूंजती है कि आज का मुकाबला तू हार जा, क़यामत के दिन तुझे एजाज़ की ऐसी दस्तार लेके दूंगा जो शायद किसी और को मिली हो। अब कहा कि क़यामत का दिन एक एक दिन मुझे गिनना पड़ेगा, उस एजाज़ को पाने के लिए सोचते सोचते जुनैद की आँख लग गई। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती है, नूरानी चेहरा सामने आता है। जुनैद क्या सोच रहे हो, जल्दी उठो। फ़ौरन उठ के बैठते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी का बोसा देते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक मेरे घर का फर्द तेरे पास आया, उसने तेरे सामने हाथ फैलाया, तूने उसकी झोली भर दी, और फिर उसने तुझसे वादा किया कि क़यामत के दिन तुझे दस्तार लेके दूंगा। फरमाया मेरी आन औलाद से तूने मोहब्बत की, उसका ख्याल रखा, इसका कर्ज मैं क़यामत तक नहीं रख सकता, आज ही तुझे दस्तार पहनाता हूँ। और उसको फिर विलायत की ऐसी दस्तार पहनाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वो शख्स सोया है तो फिर घर भी नूर से भर गया है, सुबह को उठता है पेशानी से नूर टपक रहा है। और पूरे बगदाद के अंदर एक ऐसी हवा चली कि लोग बड़े बड़े घर के बाहर जमा हैं, दरवाज़ा खटखटाता है, और फिर बाहर निकल के देखते हैं बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े हुफ़्फ़ाज़, बड़े बड़े क़ुर्रा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, लोगों का एक हुजूम है। कहा किस लिए आए हो? कहा जुनैद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ताजदार औलिया का, सरवरी का ताज तुझे मुबारक हो, हम सब तुझे मुबारक देने के लिए आए। वो उन्होंने सुना, लोगों ने उसको उठाया, उससे मिले और फिर उसको बोसे दिए, और फिर सब ने ये नारे लगाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से विलायत की ताजदारी का ताज तुझे मुबारक हो। सुनते सुनते एक आवाज़ कानों के अंदर जानी पहचानी लगी। फरमाते मैंने देखा एक कोने के अंदर वही नातमा, वही कमज़ोर शख्स, वो भी मुझे मुबारकबाद पेश करने आया। मैंने कहा तेरी वजह से मुझे विलायत मिली है, मैं तो तेरा एहसानमंद हूँ। मेरे दोस्तों, अगर एक गैर मुस्लिम आले रसूल की इज़्ज़त करे, अल्लाह उसको ईमान की दौलत से नवाज देते हैं। और अगर एक जुनैद बगदादी ईमान के होते हुए आले रसूल की इज़्ज़त करे और अपनी इज़्ज़त को शिकस्त में तब्दील कर दे, अल्लाह उसको ये एज़्ज़ाज़ देते हैं कि आज जितने भी सिलसिले हैं, सिलसिला कादिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, तमाम के तमाम सलासिल जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से हो के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचे। आले रसूल की इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त करना है। जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करे, उनकी आल औलाद से भी मोहब्बत किया करे। मैं और आप, अगर मुझे और आपको इख्तियार दिया जाता किस घर में पैदा होना है, हम ज़रूर कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में पैदा होना है। जो पैदा हो गया, सोचिए उसको क्या एजाज़ मिला है, उसको अपने पर ये फ़ख्र नहीं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जो अता हुई है, इस पर उसको खुशी होनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको आले रसूल की इज़्ज़त व एहतराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।